السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما رہا ہے اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آسانیاں بھی عطا فرمائے اور قبولیت بھی عطا فرمائے۔ جی آج ہم مضارع، فعل مضارع میں کچھ تبدیلیاں پڑھیں گے۔ ابھی لیکچر ہمارے مضارع کے چل رہے ہیں اور اب مضارع میں ہم کچھ چینجز سٹڈی کریں گے۔ ایک چینج آج ہم سٹڈی کریں گے، نیکسٹ چینج ہم اس کے اگلے لیکچر میں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ امر تک پہنچ جائیں گے۔ فعل امر کیسے بنتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم ذرا ٹیکنیکل باتوں کی طرف ہیں۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو گردان ہے فعل ماضی کی یا مضارع کی، وہ سٹرونگ ہونی چاہیے، وہ پکی ہونی چاہیے۔ میں نے آلریڈی گردان لکھ لی ہوئی ہے فعل مضارع کی، تاکہ جو مجھے اس پہ کرنا ہے وہ ہم کر لیں۔ یہ فعل مضارع کی گردان ہے۔ فعل مضارع کی اس گردان کے جو لاسٹ لیٹرز ہیں، جسے ہم لام کلمہ کہتے ہیں، جسے ہم یہ بات یاد رکھیے گا، لام کلمہ کہتے ہیں۔ اس لام کلمہ پر کچھ چینجز آتی ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، لام کلمہ پر کچھ چینجز آتی ہیں۔ ان چینجز کے دو سٹیپ ہیں۔ ایک سٹیپ ہم آج پڑھیں گے، وہ حروف ہیں چند جو اس کے پہلے آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ گردان کے آخری لام کلمہ میں تبدیلی، لام ہو یا آخری جو بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ لام ہے، یہاں پہ نون ہے، تو جو بھی لام یا پھر نون ہو۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے معنی میں تبدیلی، معنی میں تبدیلی۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ان حروف کے آنے سے فعل مضارع میں، اس کے صیغے میں معنی کی تبدیلی اور اس کی شکل میں تبدیلی، یہ دونوں واقع ہوتی ہیں۔ تو آئیے ان حروف کو سٹڈی کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے ان کے نام کیا ہیں اور اس کا کیا آتا ہے۔ وہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 5 حروف ہیں اور 5 سے چینجز آتی ہیں۔ 5 حروف میں آپ کو پڑھاؤں گا، 6 حروف ہیں جو فعل مضارع کی آج میں آپ کو سٹڈی کرواؤں گا کہ ان کے آنے سے کیا کیا چینج آتا ہے۔ ان 6 کے 6 کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ 1 بائی 1 میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ اور مزید یہ کہ چونکہ ان کی کوئی اتنی لمبی پریکٹس نہیں ہے، اس کی چند ریزن ہیں، کچھ ریسٹرکشن ہے ابھی ہمارے پاس، کہ ابھی ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے ہیں، پھر ابھی ہم نے ثلاثی مزید فی کے پڑھنے ہیں۔ جب ہم ثلاثی مزید فی پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے پاس قرآن پاک سے مزید ایگزامپلز آ جائیں گی، بلکہ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہے مزید فی کا انشاءاللہ، اور وہ بہت ہی آسان ہے، اس کا سمجھنا تو کوئی زیادہ مشکل بات نہیں، انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حروف لکھ دیتا ہوں، وہ کون کون سے ہیں۔ پہلے میں لکھتا ہوں، اس میں ہے لن، نون ساکن ہے۔ دوسرا ہے ان۔ تیسرا ہے جی ہمارے پاس کئی۔ چوتھا ہے حتی۔ پانچواں ہے ہمارے پاس اذن، اور چھٹا ہے ہمارے پاس لام کے نیچے زیر لی۔ تو ان کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ میننگ میں کیا چینج لاتے ہیں۔ سب سے پہلا چینج جو ہم نے ان سب کا کامن سٹڈی کرنا ہے وہ ہے فعل مضارع کی گردان میں فزیکل چینج، اور وہ چینج کامن ہے ان 5 کا، یعنی ان 6 کا۔ ان 6 حروف کے آنے سے فعل مضارع سے پہلے جو چینج آئے گا وہ کامن چینج ہے۔ اب وہ چینج دیکھ لیجئے، اس مثنیٰ کے صیغے میں سے یہ نون سارا نکال دیں، یہ نون نکل جاتا ہے، اس میں کوئی نون نہیں بچتا، یہ سب نون اس میں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، یہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس میں سے بھی نون گرا دیں، ان میں سے نون گرا دیں، بس۔ اور یہ جو مؤنث کا یہ صیغے ہیں 2، یہ بہت ڈھیٹ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کا نون شون نہیں ہلتا، یعنی مؤنث بہت مضبوط ہوتے ہیں، مؤنث کو چھیڑنا ہلانا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس طرف آ جائیں، یہاں کیا چینج ہے؟ ایک چینج یہاں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی لام آ رہے ہیں نا آخر پہ، ان لام کے اوپر زبر آ جاتا ہے، یعنی آپ کے پاس جتنے لام ہیں ان کے آخر میں زبر آ جائے گا۔ جو لام کلمہ ہے، سوری ناٹ لام،
کیونکہ یہاں پہ یذہبو بھی ہو سکتا ہے، مد لام کلمہ ہے، اس کے لام آخری پہ زبر آ جائے گا اور نون سارے ڈراپ ہو جائیں گے، اس کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا اور اس کے آخر میں بس یا ہی بچ جائے گا، تفعلی۔ لیں جی، یہ مضارع میں جو فزیکل چینج ہے وہ یہ ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مثنیٰ کے نون، جمع حاضر اور جمع غائب کے نون اور واحد مؤنث حاضر کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو آخری لام کلمہ کی حرکت ہے وہ زبر میں چینج ہو جاتی ہے پیش سے۔ یہ ہو گئی فزیکل چینج۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ پہلا میں آپ کے سامنے جو لے کر آ رہا ہوں حرف وہ ہے لن۔ اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ فعل مضارع کے شروع میں آ کے جب لگتا ہے تو میننگ میں ایک چینج پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس کو لکھوں لن یفعل، یفعل سے مراد کیا ہے؟ وہ کرتا ہے، وہ کرے گا۔ جب اس کے شروع میں لکھ دوں گا لن یفعل، اس کا مطلب میننگ بنے گا، میننگ میں اب میننگ دیکھیں میننگ میں کیا ہے۔ پہلی چیز نفی، تاکید والی، یوں کر لیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تاکید والی نفی ہو گئی۔ دوسری چیز فعل مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص، یہ چینج ہے جی لن کا۔ جب لن شروع میں آ جائے تو چینج کیا ہوتا ہے؟ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ آپ کو کوئی کہتا ہے افعل ھذا، یہ کرو، تم کہتے ہو لن افعل، I will never do، I will never do۔ دیکھیں I shall not do، میں نہیں کروں گا۔ لا افعل، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا افعل، I shall not do، میں نہیں کروں گا، کیا ہے جی؟ میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کرتا ہوں۔ لا افعل، لا اشرب، میں نہیں پیتا ہوں۔ هل تشرب شائے، کیا تم چائے پہ، هل تشرب الشائے، کیا تم چائے پیتے ہو؟ لا اشرب، میں نہیں پیتا، میں نہیں پیتا۔ تو اس کا ہم حال یا مستقبل اپنی مرضی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آ جائے گا لن افعل، اب آپ کی مرضی نہیں ہے، اب اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا۔ پہلی چیز مستقبل، دوسری چیز اسٹرانگ نفی، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ہل تشرب الشائے، کیا تم چائے پیو گے؟ لن اشرب الشائے، میں چائے ہرگز نہیں پیوں گا۔ یہ لہجہ ہے، یہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یہاں سے بات ہے کہ چوتھا پارہ پہلی آیت لن تنالوا البر۔ چلیں جی، اب ہوا کیا یہاں پہ؟ لن یفعلوا، وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ لن یفعل، سوری یہاں پہ پیش کیوں آ گئی؟ ٹھیک ہے، لن یفعل، وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے۔ لن تفعل، وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گی۔ لن یفعلنا، یہ کوئی چینج نہیں آتا، وہ ہرگز نہیں کریں گی۔ تو ان دو میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ نو چینج ان 6 کے 6 حروف کے آنے سے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلا لن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آنے سے جو میننگ ہے وہ مستقبل میں چلا جاتا ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ اسٹرانگ نفی ہوتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر، صبر یصبر، کیا آ رہا ہے؟ لن نصبر۔ چونکہ دیکھیں پچھلی بات میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کھول رہا، ابھی کچھ ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں، اس لیے میں ریسٹرکشن میں ہوں کہ میں وہ چیزیں ابھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ لن نصبر تھا، کیا جملہ کیا تھا؟ نصبرو، لن نے چینج کر دیا نصبر، نحن اس کا فعل مضارع جمع مذکر متکلم کا صیغہ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کرنے والے۔
دوسرا اس میں آپ کو ایک ایگزامپل اگر دوں، لن ينفعكم الفرار، فرار ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا. لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے. میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ میننگ مستقبل، دوسری چیز نفی. سیگا پہچاننا آپ کا کام ہے کہ لن آنے سے کیا ہوا ہے. یہ واو آپ کو علامت دے گا، یا اور واو کا کمبینیشن آپ کو علامت دے گا، یہ ہم کا ہے. تا اور واو کا کمبینیشن آپ کو اعلان کرے گا کہ یہ تم سب مذکر کا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے الف واحد کی علامت ہے، یعنی انا کی. نون نحنو کے لیے آتا ہے. یہ سمپلی ہے لا 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 لا. آپ یا اور تا سے پہچانیں گے کہ کون ہے. ادھر بھی آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں. یہ تو بہت لن تفعلی، تم ہرگز نہیں کرو گی. لن تشربی، لن تشربی، تم نہیں پیو گی، ہرگز نہیں پیو گی. سو دس از یہ ایک لہجہ ہے. چلیں جی، لن لفظ ہم نے اسٹڈی کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان. ان کے لیے تھوڑی توجہ دیجیے گا. ان، اس ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہے. یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے اور اس سے پہلے کوئی بات ہوتی ہے. یہ کرتا کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں تاکہ ہم امرنا اللہ ان نعبدہ. چینج میں آپ کو دکھا دوں کہ ان نے کیا کیا. یہ نعبدو تھا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہوا کیا کہ ان نے اس نعبدو کو نعبدہ کر دیا. اب میننگ میں چینج کیا آ رہا ہے ان سے، پیچھے غور کریں. ہمارا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اسم الجلالہ اللہ کا نام، حالت رفع میں فاعل ہے ہمارا کا، اور یہ نا کیا ہے، مفعول ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ نعبدہ. ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ مفعول ہے اس کا، اور اس میں نحنو فاعل ہے. ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حالت نصب کی ضمیر پیچھے ریپریزنٹ کر رہی ہے اس کو. نعبدو میں کام کیا ہے؟ کام کیا چھپا ہوا ہے اس میں؟ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا. اس بات پہ غور کیجئے گا. نعبدو فعل مضارع ہے جس کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. لیکن اس فعل میں کام کیا ہے وہ چھوڑیں کس زمانے کو ہے، زمانے کو نکالیں، کام کا نام دیکھیں. کام کے نام کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ یہ عبادت کرنے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اب اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی عبادت کرنے کا. اپنی عبادت کرنے کا. امرنا اللہ ان نعبدہ. اب اس ان نے کیا کیا؟ اس فعل کا جو اس کے اندر کام چھپا ہوا تھا نا، اس معنی کو اوپر حاوی کر دیا. تو اس کے اندر وہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اس کا مفہوم نکل گیا، اور اس اوورآل فعل کا، اس کام کا جو اندر پایا جانا ہے، اس نے میننگ کو کور کر لیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا. اب یہ ہو ہے نا، ہو اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے. یہ اپنی کے میننگ میں آ گیا، اپنی عبادت کرنے کا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اصل میں کام اس میں کون سا موجود ہے؟ عبادت کرنا. عبادت کرنا. ایک دو اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ یہ آپ کو ترجمے میں کنفیوز کر سکتا ہے. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ان، اس ان کو حرف کہتے ہیں کہ یہ جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو یہ اس کے اندر جو موجود کام ہے اس کے معنی کو باہر نکال لیتا ہے. جیسے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں.
امرتہ ان یذهب، ان یذهب، امرتہ ان یذهب، امرتو، یہ تو پیش علامت ہے انا کی فعل ماضی میں. دیکھیں فعل ماضی کے ساتھ جب تو آ جائے نا، تو پیش، تا کے اوپر پیش مین تو کیا ہے مطلب کلیئرلی ہے کہ وہ انا فاعل ہے اس کے اندر. امرتو ہو مفعول حالت نصب میں نے اسے حکم دیا، ان لگا دیا، میں نے اسے کیا حکم دیا. اب یذہبو کا مطلب ہوتا ہے وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. لیکن یہ بات بتائیں مجھے کہ یذہبو میں کام کیا موجود ہے؟ اس میں کام موجود ہے جانے کا، جانا. امرتہ ان یذہب، میں نے اسے جانے کا حکم دیا، میں نے اسے جانے کا حکم دیا. اس سے آسان میں نہیں بیان کر سکتا اس کو کہ اس فعل میں جو کام موجود ہے اس کام کا میننگ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کا جو صیغئی مطلب ہے اس کو اگنور کر دینا ہے، کیونکہ ان یہ کام کرتا ہے کہ اس کام کو اوور کم کر لیتا ہے. ایک اور ایگزامپل، میں اس کی ایگزامپل اسی لیے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ یہ پختہ ہو جائے، تھوڑا سا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کے پاس آ جائے. ان اللہ یأمرکم، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ جمع کے صیغے آتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک الف ایڈیشنل لگ جاتا ہے، اس کا بھی اور اس کا بھی، اس لیے یہاں ایک الف لگ جائے گا. اور یہ بات یہاں یاد رہے کہ یہاں سے نون کیا ہے، وہ گرا دیا گیا، ڈراپ ہوا ہے نون. اسی لیے میں جب قرآن پاک کی آیات کروا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ میں لکھتا ہوں، نون لکھ کے نا بتاتا ہوں کہ یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا. آپ سے میں نے درخواست کی ہے قرآن پاک پاکستان سے جو لے سکتے ہیں وہ لے لیجئے، اور جو انڈیا میں ہیں وہ وہیں پہ تلاش کریں، اور جو اس سے باہر ہیں ان کو میں نے ایک ویب سائٹ بتائی تھی کہ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. اس میں کرنا کیا ہوگا کہ آیات ہیں، ان کے نیچے لائنیں خالی ہیں، سائڈ پر پیج خالی ہے. آپ وہاں پر کیا کریں گے کہ اس فعل کا مادہ لکھیں گے. وہاں پہ یہ سب نہیں لکھنا یہ فاعل ہے، یہ مفعول. شروع میں ہو سکتا ہے آپ لکھیے یہ فاعل ہے، تھوڑا سا آپ 5-10 صفحے 40-50 60 آیات ہم کریں گے نا تو وہ پھر آپ کی آنکھیں خود ہی پکڑنا شروع کر دیں گی. پھر آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ مادہ، اس کا باب، اور کوئی ایسے اسماء جن کے میننگ آپ کو لکھنے ہوں گے. تو آپ اس کے نوٹس جو ہیں وہ سائڈ پہ بناتے جائیں گے. اور میں انشاءاللہ جب ہم یہ آپ کو میں اس میں داخل کروں گا تو بالکل آرام سے آپ کو میں جو 3 یا 4 آیات روز کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. 3-4 آیات سیکھنا قرآن پاک کا روزانہ میرے ذاتی رائے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ نون ڈراپ ہے. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، ان اللہ، یہ ہو گیا اسم انا، یأمرکم خبر انا. اب خبر پوری ایک جملہ فعلیہ ہے، اس میں یأمر فعل مضارع ہے جس کا ہوا ہے فاعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور کم مفعول ہے انتم کی حالت نصب. ان اللہ یأمرکم، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ اب وہ یہ حکم آ رہا ہے، ان لگا دیا، ان ذبح یذبح. اب اس تذبح پہ غور کریں، یہ والا صیغہ ہے انتم کا، تم سب. اب میننگ کیسے کریں گے؟ اس میں کام کیا ہے؟ کام ہے جی ذبح کرنا. کام کیا ہے؟ ذبح کرنا. کیا ذبح کرنا ہے؟ گائے ذبح کرنی ہے جو اس کا مفعول ہے. ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ آسان میں ان کو آپ کی طرف ٹرانسفر کر سکتا ہوں، میرا نہیں خیال. یہ سب سے آسان اور سادہ ترین طریقہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ان کے متعلق شیئر کیا ہے. اور دیکھ رہے میں نے ان پہ آپ کو کتنا وقت دیا ہے.
میں ایسے یہ نہیں احسان نہیں جتلا رہا، وقت دینے سے مراد ہے باقیوں کی نسبت میں نے ان پہ کیوں، یہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہے کہ اس کے اندر چینج ہو کے جو میننگ ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس فعل میں اس کام جو موجود ہے وہ کام کا میننگ لکھا جائے گا، آپ صیغے کو اگنور کر دیں گے ٹوٹلی اس ان کی وجہ سے۔ تو یہ ہے ان، یعنی ان کیا ہے کہ جس فعل مضارع سے پہلے آ کے اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر موجود کام کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ چلیں جی، ان ہو گیا۔ نمبر 3 ہے کئی، ہمارے پاس کئی بھی کسی کام کی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ فعل کے بعد آ کر وہ جو فعل کیا جا رہا ہے اس کی ریزن بتانے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، قرأ یقرأ پڑھنا، اقرأ الف انا کی ایگزامپل موجود ہے، اقرأ انا فاعل ہے اس میں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، یہ حالت نصب میں مفعول اقرأ کا، اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں میں آگے ریزن دینے لگا ہوں۔ کئی اب مادہ کئی افہما، اب یہاں پہ پلس ہو میں جوڑ اس لیے نہیں رہا کہ تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں، اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں، کئی تاکہ افہمو، فا ہا میم باب سین سے، سمع یسمع، فہم یفہمو، یہ افہمو تھا، کئی نے کیا کر دیا، زبر لگا دیا، یہ آخری والا، یہ والا، سو کئی افہما تاکہ میں سمجھوں، اب یہ میں ہو ساتھ جوڑ رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے، کئی افہمہ تاکہ میں اسے سمجھوں، ہو کدھر قرآن پاک کی طرف، یہ اس کا مفعول ہے، کئی افہمہ تاکہ میں اسے سمجھوں، اقرأ القرآن کئی افہمہ، اس میں اب کئی ہو سکتے ہیں، اذهب الی المسجد میں مسجد جاتا ہوں، کئی اصلی الصلاۃ تاکہ نماز پڑھوں، اب یہ بہت ساری، اذهب الی السوق کئی اشتری خریدنے کے لیے چیزیں خریدوں، تاکہ میں وہاں جا کے چیزیں خریدوں، تاکہ میں اسے سمجھوں، اسے سمجھنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو یہ کئی وجہ بتاتا ہے فعل کے واقع ہونے کی کہ یہ فعل کیوں کیا گیا ہے، یہ ہے کئی۔ لیکن قرآن پاک میں آپ کو ملے گا یہ کئی اکیلا نہیں آتا، یہ اکثر لی کئی ملتا ہے آپ کو، یہ لام جر ساتھ لگ جاتا ہے جس کا میننگ میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، لی کئی، سو آپ کو قرآن پاک میں اکثر یہ لی کئی ملے گا، اقرأ القرآن لکی افہمہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کتابوں میں بھی جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا ہے، یہ کئی نہیں بلکہ لام کے ساتھ ہی آیا ہے، لی کئی، وہاں پر بھی یہ لام جر کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اذن، اذن کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے تب تو، جی اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو۔ اب یہ تب تو کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی جملہ ہوتا ہے جس کے سبب میں یہ بولا جاتا ہے، مثال کے طور پہ قلت، یہ فعل ماضی انا فاعل، قلت لزید، میں نے زید سے کہا، ھذا الکتاب مفید، یہ پورا یہ قلتا کا مقولہ ہے جو میں نے اس سے کہا، سو اس میں ھذا مبتدا، الکتاب یہ پورا مرکب اشاری مبتدا، مفید خبر، میں نے زید سے کہا کہ یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے، تو زید نے مجھے کیا جواب دیا، فقال اذن سأقرأہ، اذن تب تو، سا یعنی مستقبل کے لیے ان قریب، اقرأ یہ دیکھیں یہ نصب ہو گیا اذن کی وجہ سے، اور ہو مفعول ہے جو کتاب کی طرف واپس جا رہا ہے، اذن سأقرأہ تب تو میں اسے پڑھوں گا،
میں آپ کو کہتا ہوں یہ کھانا بہت مزیدار ہے، تب آپ کہتے ہیں اذن سآکلہ، پھر تو میں اسے کھاؤں گا۔ میں کہتا ہوں یہ چائے بہت مزیدار ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں اذن سأشربہ۔ کرنا کیا ہے؟ آخری حرف آپ نے زبر دینی ہے، آخری حرف۔ سو یہ ہے اذن۔ آپ بھی کہیں گے جی ایگزامپلز نہیں آ رہی زیادہ، ایگزامپلز دینے میں بہت سارے ریسٹرکشنز موجود ہیں، کچھ افعال ایسے کرنے ہیں جو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے آ کے، پھر ہمیں زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، اگلی آنے والی آن لائن ایکسرسائزز میں یہ آپ کو ریپیٹ کرواتا رہوں گا، آپ پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اور یہ بھولنے نہ پائے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کا استعمال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے میرے پاس حتیٰ۔ حتیٰ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ حرف جر ہوتا ہے۔ حتیٰ مطلع الفجر، مطلع الفجر مرکب اضافی، فجر کا طلوع ہونا، حتیٰ مطلع الفجر۔ لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کو یہ فعل مضارع کو ایسے چینجز میں لے آتا ہے جو چینجز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ان چینج کا نام میں آپ کو اس لیکچر کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس چینج کو کیا کہتے ہیں۔ تو حتیٰ لن اجلسا، جالسا یجلسو، جالسا یجلسو باب ضربہ سے، لن اجلسا انا فاعل، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، حتیٰ یدخل الاستاذ۔ اب دیکھیں استاذ فاعل حالت رفع، دخل یدخل، دال خا لام مادہ، یدخل ہونا تھا، پیش تھا، پیش چینج ہو گیا زبر سے حتیٰ کی وجہ سے، یہاں تک کہ استاد داخل ہو جائے۔ میں نہیں بیٹھوں گا، لن اجلسا میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یدخل الاستاذ، استاذ داخل ہو جائے۔ یہ آتا ہے حتیٰ غایت بتانے کے لیے، یعنی میں یہ کام تب تک نہیں کروں گا، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے، انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ اب ایکچولی تنفقوا ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اتنی بات اس میں سمجھ آ سکتی ہے، تنفقون کا نون ڈراپ ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ یہ موقع بھی آنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لام۔ یہ لام وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، خرجت من یعنی یہ کام کیوں کیا گیا۔ خرجت من الفصل، انا فاعل، من الفصل متعلق فعل، میں نکلا کلاس سے، فصل کلاس کو کہتے ہیں۔ لِأَشْرَبَ الْمَاءَ، میں کلاس سے پانی پینے کے لیے، تاکہ کہہ لیں کے لیے، جو وہاں پہ جملہ کا میننگ ایڈجسٹ ہو، جو وجہ بتانے کے لیے۔ خلق اللہ الناس، خلق اللہ، خلق اللہ الناس، خلق فعل ماضی، اسم الجلالہ فاعل، خلق حالت رفع میں، ناسا مفعول۔ سو خلق اللہ الناس، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لیعبدوہ، لیعبدوہ، لام یہ وجہ بتانے کے لیے، عبد یعبدو، یعبدون سے نون ڈراپ، لیعبدوہ ہو مفعول ریورٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیعبدوہ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ یہ الناس کے لیے جمع کا صیغہ آ گیا کیونکہ ناس کلیکٹیو ناؤن ہے، الناسو کلیکٹیو ناؤن ہے۔ تو یہ تو جی تھی آج کی ہمارے سٹڈی۔ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں، یہ 6 حروف فعل مضارع پہ آتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ نون سارے ڈراپ ہو جاتے ہیں سوائے 2 کے، ایک جمع مؤنث غائب کا اور ایک جمع مؤنث حاضر کا۔
باقی سب کے نون ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور جو آخری حروف ہیں جن کے آخری حروف فعل میں ثابت ہوتے ہیں جیسے کہ لام کلمہ ہے وہ اس کے اوپر سب پہ زبر آ جاتی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں فعل مضارع کا منصوب ہو جانا. مضارع منصوب یعنی یہ مضارع نصب ہو گیا. اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نصب ہو گیا. فعل جر میں نہیں ہوتا، فعل کچھ اور ہوتا ہے. یعنی یہ نصب ہو گیا، یہ نصب کی علامات ہے، یہ زبر 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 زبر، اس کا مطلب فعل نصب ہے. یہاں پہ نون ڈراپ نون ڈراپ نون ڈراپ، اسے کہتے ہیں فعل نصب ہے. عامر سہیل صاحب نے اس کو کتاب میں مضارع خفیف لکھا ہے. خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، لیکن اس کی جو اوریجنل ٹرمنالوجی مجھے زیادہ بہتر لگی. استاد صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں ان کے اوپر نہیں وہ کر رہا. لیکن جب ہم قرآن کی گرامر کو تھوڑا واضح کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں وہ وہاں خفیف وغیرہ استعمال کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. اس لیے میں آپ کو شروع سے یہ ٹرمنالوجی دے رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع نصب ہو رہا ہے. تو آج ہم نے فعل مضارع کو نصب کرنا سیکھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے، کون سے حروف آتے ہیں تو فعل مضارع نصب ہو جاتا ہے. اور یہ شروع میں آئیں گے. لن فعل مضارع سے پہلے آ کر دو کام کرتا ہے، ایک نصب کر دیتا ہے، دوسرا میننگ کو مستقبل میں لے کے جا کے تیسرا کام نفی کر دیتا ہے. طاقتور نفی، ہرگز نہیں کا مفعول. ان جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع کے اندر جو کام موجود ہوتا ہے اس کام کے میننگ کو بیان کر دیتا ہے، اس کام کو ہی بیان کرتا ہے، اور ہم سیگے کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. کئی یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے فعل کیوں کیا گیا، حتیٰ یہ غایت بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام یعنی کسی کام کے ہونے کی حد کیا ہے. اذن بھی وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، پیچھے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا میننگ تب تو پھر یہ. اور حتیٰ کا مطلب یہاں تک، کئی ہم کہتے ہیں تاکہ کے لیے. اور لام زیر یہ بھی کام کا سبب یا وجہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنا اور مجھے سکھانا، آپ کے لیے سیکھنا آسان کر دے اور مجھے مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.